یہ دنیا جنت بن جائے گی آپ کے لیے. سبحان اللہ. محبوب کے خیال میں آپ زندگی گزاریں گے. منم محو خیال او نمیدانم کجا رفتم، شدم غرق وصال او نمیدانم کجا رفتم. یعنی جو انسان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو انسان سوچ نہیں رہا، عقل سے کام نہیں لے رہا، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس نے، کان ہے لیکن حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حق دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حق سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس کی مثال جو ہے وہ جانوروں کی سی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع، کیا ہم نے ہدایت قبول کرنے کی بجائے اندھا بن کر رہنا پسند کر لیا ہے؟ دیکھیں، بات تو ایسی ہی ہے کہ ہم لوگ اندھے بن کر زندگی گزار رہے ہیں. یعنی اندھا، دیکھیں مطلب آپ آنکھیں بند کر لیں تو آپ کو اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. اگر آپ کی آنکھیں اگر اندھی ہو جائے تو اندھا جب آنکھیں بند ہو جائیں تو آپ کو کوئی چیز پھر نظر نہیں آئے گی. تو یہ دیکھیں، دنیا جو ہے یہ اندھیرا ہے، یہاں مادہ غالب ہے اور روح جو ہے مغلوب ہے، جو باطن ہے وہ چھپا ہوا ہے. تو یہ ہدایت دیکھیں اسی لیے آئی ہے کہ یہ روشنی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نبی کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر کہا ہے، چمکتا ہوا ستارہ. تو اور نبی خود نورانی ہے، یعنی ان کا باطن ظاہر ہے نورانی ہے، اور وہ نور لے کے آتا ہے. لقد انزلنا الیکم نورا، میں نے تمہارے لیے روشنی نازل فرمائی ہے. تو دیکھیں، پہلے تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اللہ کی عطا سے، یہ تو حقائق ہیں. ہم دنیا میں اندھے بنے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اشیاء کی حقیقت ہم نہیں جانتے، ہمیں اپنی حقیقت نہیں معلوم، اپنی حقیقت ہم جاننا نہیں چاہتے. پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. جب آپ نے اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو پھر آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے، اپنی حقیقت سے آپ اندھے بنے ہوئے ہیں. یہ الفاظ میں خوب تول کے بول رہا ہوں، سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، آہستگی سے بول رہا ہوں. ہم اپنے بارے میں بھی اندھے بنے ہوئے ہیں، اپنی حقیقت ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. کوئی اگر بتا دے آنکھوں والا تو ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ جو بھی حقائق ہیں ان کا تعلق باطن سے ہے. جو بھی حقیقتیں ہیں، اشیاء کی حقیقت، اس کا تعلق باطن سے ہے. انسان ظاہر میں تو بشر ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے. انسان ہم، کیونکہ ہماری روح جو ہے وہ تو نفخت فیہ من روحی، روح ہے، اور روح کا مادہ تخلیق نور ہے. جیسے کہ فرشتے نورانی ہیں، نور سے پیدائش ہوئی ہے ان کی، اسی طرح ہم ہیں. تو بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور میں کلیئرلی صاف الفاظ کہہ رہا ہوں کہ ہم اندھے بنے ہوئے ہیں اور اندھے بنے رہنا چاہتے ہیں. حقیقت، کسی چیز کی حقیقت، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، میں باطن کی بات کر رہا ہوں. اسلام کی حقیقت ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. اور اسلام کے متعلق ہم جو بھی جانتے ہیں وہ تو یا سنی سنائی باتیں ہیں یا پڑھی پڑھائی باتیں. دیکھیں، قرآن نور ہے، روشنی ہے.
اور ہم اس کو ظاہر الفاظ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ این کتاب نیست چیز دیگر است، کتاب نہیں ہے، عام کتابوں کی طرح کوئی کتاب نہیں ہے، تو کوئی اور چیز ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ الفاظ کے جو پس پشت ہے وہ تو نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب۔ بہرحال دیکھیں، دنیا میں ایک بات میں آپ کو کلیئر کہوں کہ اگر دنیا میں آ کے آپ اندھے بنے رہے تو پھر آپ جائیں گے، یعنی آپ پھر مثال پھر جانوروں کی سی ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور آپ غافل لوگوں میں شامل ہو گئے اور آپ جہنمی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، تھوڑی سی اس کو سوچیں ذرا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں یہ الفاظ، اگر آپ حقائق کو جان نہ سکے، اپنی حقیقت کو نہیں جانا، نہیں مانا، اپنی منزل کو نہیں جانا، نہیں مانا، اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر نہ چلے، پھر آپ جہنمی ہیں، آپ بہت بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے، پڑے ہوئے ہیں، پڑ جائیں گے کیا، پڑے ہوئے ہیں ہم مسلمان۔ آپ کی مثال جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور آپ غافلین کی ٹولی میں شامل ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاؤں، میں جذباتیت سے کام نہیں لینا چاہتا، میں اصل میں ایک بات کنوے کرنے کی کوشش کروں، سمجھا رہا ہوں آپ کو، اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بہت زیادہ مفلس ہے، نادار ہے، نہ اپنا مکان ہے، نہ روزگار ہے، نہ کھانے پینے کا، کوئی بال بچے فاقے ہو رہے ہیں۔ تو مثال دے رہا ہوں ایک، تو اس کو، یعنی اس کے سامنے، یعنی ایک ہنڈیا ہے، مثال کے طور پہ ایک مثال بنا رہا ہوں میں، ہنڈیا ہے، وہ اس میں خزانہ ہے، اور اس نے سن رکھا ہے کہ پہلے لوگ ایک ہنڈیا میں اور یا ایسے گڑے میں یا ایسے برتن میں دفینہ رکھ دیتے تھے، اور پھر اس کا یقین ہی نہیں آتا، اس کے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کو کھول کے نہیں دیکھ رہا۔ تمام مسائل کا حل ہے وہ، اگر وہ گڑا جو، وہ مٹکا جو ہے، جو دفینہ ہے، اس کو اگر وہ استعمال میں لے آئے، کھول لے، دیکھ لے، استعمال کرے، تو اس کے سارے مسائل کا حل ہے، لیکن اسے یقین ہی نہیں آ رہا۔ اینٹیک ایک چیز رکھی ہے، بس اس نے رکھی ہوئی ہے، یہ مٹی کا گڑا ہے، پرانا، بند ہے۔ یہ قرآن خزانہ ہے، خزانہ، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس میں پوشیدہ ہے، دنیا اور آخرت کی۔ سب سے پہلے آپ کی دنیا بہتر ہو جائے گی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ خوش رہیں گے، اطمینان ہوگا، خوش ہوں گے آپ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تقوی کی روش اگر آپ اختیار کر لیں اور اللہ کو، اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیں، ذرائع ہیں، طریقہ کار ہے، میں نے بیان بھی کیا ہے، پھر بھی آ جائے گی بات۔ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی نگرانی میں، رہنمائی میں اپنے سفر کا آغاز کر دیں، دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کو۔ میں نے الفاظ تو کہہ دیے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ دنیا جنت بن جائے گی آپ کے لیے۔ سبحان اللہ، محبوب کے خیال میں آپ زندگی گزاریں گے۔ منم محو خیال او نمی دانم کجا رفتم، شدم غرق وصال او نمی دانم کجا رفتم۔ آپ کو اپنی، یعنی مسائل ختم ہو جائیں گے، مسائل خوشیوں میں بدل جائیں گے،
یہ میں کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کو یہ باتیں یقین نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کی اپنی ایک ذہنیت ہے، تو اس کا تو میرے پاس علاج نہیں ہے۔ ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، اندھیرے کو ہم نے روشنی سمجھ لیا ہے۔ دقیانوسی ایک اصطلاح یہ ہے، اور ایک روشن خیال، لبرل سوچ، روشن خیالی، تو یہ الگ الگ مطلب متضاد باتیں ہیں۔ دقیانوسی ہم کہتے ہیں نا، پرانے خیالات ہیں، لوگ کہاں چلے گئے، تم کہاں پھر رہے ہو، یہ نیا زمانہ ہے، نیا رواج ہے، نیا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے، اور روشنی کو ہم نے اندھیرا سمجھ لیا ہے۔ اب ہماری مثال جو ہے وہ جو ہے جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور ہم غافلین کی، آج کا مسلمان، امت مسلمہ غافلین کی ٹولی میں شامل ہے۔ دیکھیں ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ سورہ اعراف کی ہے، 179۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں، یعنی ایسے پیدا کیے ہیں جہنم کے لیے، جن کو میں نے جہنم کے لیے بنایا ہے۔ وہ کثیر من الجن والانس، جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں سے بھی ہیں، لیکن وہ ہیں دوزخی۔ اس کا قصور کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ، قصور کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس سوچنے کے لیے دل ہے لیکن اس سے یہ سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھ رہے نہیں ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں۔ یہ آج ہماری بات ہو رہی ہے سب، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں۔ آج کا مسلمان یہی ہے، یہ نہ سمجھ رہا ہے، نہ سمجھنا چاہتا ہے، اندھا بنا ہوا ہے اور بہرا بنا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ ہم تو دیکھیں، چلیں میں پہلے یہ آیت پوری کر دوں، اس کا ترجمہ میں بیان کروں۔ اولئک کالانعام، یعنی جو انسان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو انسان سوچ نہیں رہا، عقل سے کام نہیں لے رہا، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس نے، کان ہے لیکن حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حق دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، حق سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اس کی مثال جو ہے وہ جانوروں کی سی ہے۔ اب دیکھیں جانور، مثال کے طور پہ ہمارے سامنے جو جانور ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، گائے ہے، یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تو ان کی کیا سمجھ ہے؟ دنیا کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ انسان کے بارے میں کیا رائے ہے ان کی؟ اشیاء کی حقیقت کو یہ کیا جانتے ہیں؟ جانور ہیں۔ بعض اوقات آپ جانوروں کی نقل و حمل بھی کرتے ہیں، چڑیا گھر کے لیے آپ لاتے ہیں، مختلف جانور باہر سے لاتے ہیں، یہ وہ جانور ہیں، وہ ان کو تو پتہ نہیں ہے ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں لے جائے جا رہے ہیں، اور ہم نے کہاں جانا ہے، منزل کیا ہے، ہیں کون ہم۔ اب گائے کو تو یہ پتہ نہیں ہے میں ہوں کیا، اپنے متعلق اس کو ادراک نہیں ہے، یعنی عقل نہیں دی نا، اللہ تعالیٰ نے شعور نہیں دیا۔ تو بس گائے، جانور آپ دیکھ لیں، بس ہمارے یہاں کبھی کبھی، انڈیا میں تو بہت ہیں، یہاں بھی ہمارے یہاں سبزی منڈی ہے، اور مردان کے رہنے والے جانتے ہیں، پرانی سبزی منڈی، تو وہاں پہ ساتھ ہی کوئی ایک جگہ ہے، وہاں جانوروں کا باڑا ہے، یہ گائے خاص طور پہ گائے ہے، اور وہ کھلا پھرتی رہتی ہے، ایک گائے ہے، گائے کا وہ بچے ہیں اس کے، وہ بازار میں بس عادی ہو گئے ہیں، ان کو اپنی جگہ معلوم ہے،
اور وہ سبزی منڈی آتی ہے اور جو بھی ریرا ہو، سیب ہو، اس میں منہ ڈال دیتی ہے، جو بھی پھل سبزی اس کو نظر آئے ہری، بس اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، یہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ تو کسی نے بیچنے کے لیے رکھا ہے اور میں اس میں منہ ڈال رہی ہوں، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، اس کو ہریالی نظر آ رہی ہے، بس وہ مجبور ہے اور وہ بھوک ہے اور وہ کھا رہی۔ اسی طرح ہم، بس ہماری دنیا کی ایک بھوک ہے، وہ ہم اپنی پوری کرنے پر بضد ہیں۔ ہماری بھوک، ہماری خواہشات پوری ہونی چاہیے، خواہشات کے بندے، دنیا، خیال دنیا ہم پر حاوی ہے، ہم دنیا کو منزل بنا چکے ہیں، دنیا کے علاوہ ہمیں کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا۔ مضمون کو میں یعنی زیادہ طویل نہیں کر رہا، ہمیں کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ، اس کا رسول، اللہ کا کلام، رسول کی رحمت، رحمت للعالمین، یہ موجود ہے۔ وفیکم رسول، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے موجود ہے، اللہ کا کلام نور ہمارے لیے آیا ہوا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سیدھے راستے پر چلنا چاہیں تو آپ کے لیے اس میں روشنی ہے، قرآن کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں۔ قرآن آپ کو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بہرحال یہ آیت جو 189 نمبر کی ہے، اس کو آپ سوچیں، امت مسلمہ اس میں مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ، جن کے پاس سوچنے کے لیے دل ہے لیکن سوچ نہیں رہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں، حقیقت دیکھیں، جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا تو نظر آ رہی ہے اور حق تو نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، حق ظاہر ہے، وہ ظاہر والباطن، اللہ پہلے ظاہر ہے پھر باطن ہے، وہ ظاہر والباطن، ظاہر جو کچھ بھی ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ ساری چیزیں۔ سیب کا درخت ہے، انگور کی بیلیں ہیں، خوشے لگے ہوئے ہیں، کھجور ہے، یہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں؟ یہ رسیلے آم ہیں، یہ آڑو ہے، وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی فہرست ہے، میں کیا بتاؤں۔ مٹی سے بن رہے ہیں بھیا، مٹی سے، آم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، انار، تہ بتہ انار مٹی سے بنے ہوئے ہیں، پانی ہے، آپ دیکھ لیں انار میں اللہ کی قدرت کو دیکھیں اللہ کی، اور ذائقہ، رنگ، ذائقہ، تاثیر ہر ایک کی الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پھل پیدا کیے ہیں، کھٹے پھل ہیں اور یعنی جو ترش ہیں، مالٹا ہے اور جو بھی ہے، میٹھے ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں۔ تو یہ آپ کو دیکھنا چاہیے، ہر چیز حقیقت کھلی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے، تمہارے جو جانور ہیں، چارپائے ہیں، اس میں عبرت ہے۔ میں اس کے پیٹوں میں ہے اس سے تمہیں پلاتا ہوں، ان کے من بین دمن و فرسن، وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا ترجمہ یہی ہے کہ پیٹوں یعنی گوبر اور پیٹ میں خون، اس کے درمیان جو ہے میٹھا دودھ میں نے بنا دیا ہے، جو پینے والوں کے لیے، سائغا للشاربین، مزیدار ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ قدرتیں ہیں اللہ کی، نظر آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، مشرق سے ابھرتا ہوا سورج دیکھ لیں، مغرب میں ڈوبتا ہوا سورج دیکھ لیں، سر پہ جگمگاتے سورج کو دیکھ لیں، چاند کو دیکھ لیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔
اللہ کا ارادہ ہے، وہ اس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا ہے. ساری چیزیں ایک چیز نہیں ہے. اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے جسم کو دیکھ لیں، اپنے اعضاء کو دیکھ لیں. ہر عضو کا اپنا کام ہے. آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں، کان سننے کے لیے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی جسم کون بنا رہا ہے؟ بچے کی تصویر گری کون کر رہا ہے؟ جس کی شکل کسی سے نہیں ملتی، الگ الگ شکل کے سب لوگ پیدا ہو رہے ہیں. تھمبنیل ہر ایک کا الگ ہے. ہر ایک کی آنکھ کی پتلی جو ہے وہ الگ ہے. ہر ایک کا ڈی این اے الگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لہم قلوب، جہنم کے لیے میں اگر تھوڑی سی اپنی طرف سے یہ ترجمہ کروں، آج کا مسلمان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے جہنم کے لیے بنایا ہے. کیوں؟ یعنی یہ کام ایسے کر رہا ہے کہ جہنم میں جائے گا. جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہا ہے. جانور تو چلو اپنا کام کر رہے ہیں، جو ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. مطیع اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے جانوروں کو ہمارے. ایک چھوٹا بچہ جانور کی نکیل پکڑ کے نکل جاتا ہے، ارچ پہ بیٹھ کے سواری کرتا ہے، یا گھوڑا، ہارس پاور آپ کہتے ہیں نا، اس کو ایک بچے کو دیکھ لیں بس وہ مطیع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، آپ کے اشاروں پہ دوڑتا ہے، چلتا ہے، جو بھی ہے. تو آج کا مسلمان، کہنے دیں مجھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو نہ سوچ رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، نہ آنکھوں سے کام لے رہا ہے. حقیقت میری قدرت کو یہ دیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، یعنی عبرت کے لیے. نہ حق ہی سننے کے لیے تیار ہے. وہ سننا کیا سننا؟ قرآن کا وہ پڑھنا سننا کیا مطلب کہ آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر اس کو عمل کے لیے. دیکھیں یہ آیت 189 نمبر یہ ہمارے لیے ہے. ہم جہنمی ہیں، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا. یہ الزامات اگر آپ پہ وارد نہیں ہوتے تو پھر تو آپ مومن ہیں. دیکھیں دو ہی صورتیں ہیں. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. انسان دنیا میں جو بھی انسان بس رہے ہیں، یا تو ان میں مومن ہے یا کافر. مومن نہیں تو کافر. کافر کا مطلب وہ معنی نہ لے انکار کرنے والا. حق کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جو تیار نہیں ہے وہ کافر ہے، انکار کر رہا ہے، ناشکرہ ہے. تو وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. جانوروں کی مثال ہے، جانوروں کی زندگی. یہ کیا زندگی ہے؟ کماؤ، کھاؤ، پیو، عیش کرو، جو بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے. کسی کے پاس بہت ہے، کسی کے پاس کم ہے، لیکن مقصد ایک ہے. میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا کہ گلی کا چوڑا، خاکروب جو جھاڑو دے رہا ہے، نالیاں صاف کر رہا ہے، ملک کا وزیر اعظم، اور اس کے مابین جو بھی لوگ ہیں مسلمان، پاکستان کی چلے لے لیں تو سب دنیا دار ہیں، سب دنیا کے دیوانے ہیں. بات تو دیکھیں، دیوانے یا تو آپ اللہ کے ہوں گے اور یا دنیا کے ہوں گے. چاہنے والا. دیوانے کے الفاظ اگر میں بدل دوں آپ کی سمجھ کے لیے، یا تو آپ دنیا کو چاہیں گے یا آپ آخرت آپ کو محبوب ہوگی. آخرت میں کیا ہے؟ انعام ہے مومن کے لیے، جنت ہے. ایسی جنت اور اس میں ایسی نعمتیں جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہو. یہ تو جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ تو مثال ہے. مثل الجنت التی، مثال ہے اس کی، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ اتو بہی متشابہہ. تو بہرحال
اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، اور یہ لوگ جو ہیں یہی غافل ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آج کے مسلمان آپ سے بات کر رہا ہوں، ہم سب غافل ہیں، یہ غافلوں کا ایک ٹولہ ہے آج امت مسلمہ۔ سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ایک بات میں آخر میں نوٹ کرا دوں آپ کو، اگر ایسا ہے، یعنی اگر آپ نے دنیا کو اہمیت دے دی ہے تو بس یہ ایک بات ہے، دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو پھر آپ دنیا کو اہمیت دیں گے، پھر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہوگا، پھر آپ کی دوڑ دھوپ کوشش و سعی صرف ظاہر کے لیے ہوگی، پھر آپ کے دماغ میں دنیا کے علاوہ کوئی چیز آ بھی نہیں سکتی، دین آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر فرقہ واریت شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں، جو پہلا فرقہ بنا اسلام میں وہ اہل تشیع کا تھا۔ ہماری جو بخاری مسلم ہے، یہ احادیث ان کی اپنی ترجیحات ہے، یہ باتیں جو بھی ان کی سمجھ ہے، تو پھر فرقہ بن جائے گا۔ اسلام میں تو فرقہ نہیں ہے، لا تکونوا کالذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ بات کہتے ہیں نا، شیعہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے یہ آپ کو میں نے پڑھ کے دیا، لیکن اللہ نے منع کیا ہے کہ شیعہ مت بنو، لا تکونوا، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جو فرقہ ڈال دیا انہوں نے اور پارٹی شیعہ پارٹی بنا لی۔ آپ ان میں سے کسی میں بھی نہیں، لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کون حق کو قبول کرتا ہے اور کون گمراہ ہوتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ لا یرضی لعبادہ الکفر، بندوں کے انکار، ناشکری، اس پر وہ راضی نہیں ہے۔ ان تشکروا یرضہ لکم، اگر شکریہ کی روش آپ اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، کیونکہ یہ دنیا اس نے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بنائی ہے۔ لیکن اگر آپ کامل مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو جائیں پھر جہنم میں۔ واضح طور پہ میں کہہ رہا ہوں، ہم جہنمی بننے کی بھرپور کوشش میں ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا، آخرت پر ہمارا یقین زیرو ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے دیوانے ہیں۔ تو دیکھیں، اپنے اوپر رحم کریں، زندگی سوچ سمجھ کے گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم